وہ مصنوعی خفگی چہرے پر لاتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب جنید اس سے ضرور بات کرے گا، اور وہ جب ہی سر اٹھائے گا جب جنید اس سے وعدہ کرے گا کہ وہ آئندہ چپ نہیں رہے گا، اس کی باتوں کا بھرپور باتوں سے جواب دے گا اور خوش رہنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کچھ لمحے بعد ہی اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ اس نے جنید کو روتے دیکھا۔ جنید! اب اس نے سر جھکا لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے جنید؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے جھکے سر کو سہلانے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے جنید کو کہتے سنا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے اسے مزید کچھ نہیں کہنے دیا تھا۔ جنید، تم آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرو گے جس سے مجھے تکلیف ہو، اور اگر تم مجھے تکلیف دینا چاہتے ہو تو تم بے شک ایسی باتیں کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اپنی بات کا رد عمل جاننے کے لیے جنید کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جنید کو آنسو صاف کرتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے کمرے سے نکل کر یونیورسٹی چلا آیا تھا۔ آج وہ بہت دن بعد اسی بینچ پہ آیا تھا جہاں وہ پہلی مرتبہ عائشہ سے ملا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ پورے 2 ماہ بعد یہاں آیا تھا۔ اس خط کے بعد اسے عائشہ کا کوئی خط نہیں ملا تھا اور نہ ہی اس نے کانٹیکٹ کیا تھا، لیکن آج اس کا عائشہ سے ملنے اور اس سے باتیں کرنے کو بہت دل کر رہا تھا۔ آج وہ عائشہ کو بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ جو اس نے پہلے نہیں بتایا تھا، وہ سب کچھ جو عائشہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے دور سے بینچ پر کسی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اسے لمحہ لگا تھا اس وجود کو پہچاننے میں، اور پھر وہ تقریباً دوڑتا ہوا بینچ تک آیا تھا۔ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا تھا، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ رکتے ساتھ ہی اس نے کہا تھا۔ تم کیسے ہو؟ جواب میں اس نے عائشہ کو کہتے سنا تھا۔ وہ کافی دیر تک عائشہ کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ اسے بہت عرصے بعد دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ عائشہ، جنید کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اب چل پھر نہیں سکتا۔ اس نے عائشہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ اسے اس کا چہرہ اسپاٹ لگا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اس کے مرنے کی بد دعا کرتا تھا، لیکن اس طرح سے دوسروں کا محتاج ہونے کی خواہش کبھی نہیں کی۔ میں ساری زندگی اس کے مرنے کے لیے اتنی بد دعائیں نہیں کیں جتنی اس رات ہسپتال میں خدا سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگی ہیں۔ کیوں عائشہ، ایسا کیوں ہے کہ جس سے ہم دور ہونے کی خواہش کرتے ہیں، خدا انجانے میں اسے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ اب اس کا دور ہونا خود ہمارے لیے کتنا اذیت کا باعث ہوگا۔ کیوں عائشہ؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے فیصل کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اس نے جواب دیا تھا۔ ہاں، لیکن عائشہ، میں نے تمہیں اپنے متعلق سب کچھ بتایا، لیکن یہ ایک بات تمہیں کبھی نہیں بتا پایا۔ عائشہ نے اس کے چہرے پہ گہری نگاہ ڈالی تھی۔ خدا نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن ہم کبھی ایک دوسرے کے اچھے دوست نہ بن سکے، کیونکہ وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ شاید اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ کہہ سکتا، یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ جنید تمہارا سوتیلا بھائی ہے، اسے اپنے کانوں میں عائشہ کی آواز سنائی دی۔ تم جانتی تھیں؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں کہا نا، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، وہ سب کچھ بھی جو تم نہیں جانتے۔ عائشہ، تم اتنے دن کیوں نہیں آئی؟ تمہیں میرا خط نہیں ملا؟ ملا تھا، تبھی تو پوچھ رہا ہوں کہ اتنے دن کہاں رہیں؟ عائشہ، کبھی تم نے اپنے بارے میں بھی نہیں بتایا، مجھے کبھی لسنر کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ عائشہ، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں عائشہ ہوں۔ اسے سرگوشی سنائی دی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل کی بات پر جھٹکے سے اس نے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر یکدم ہی نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم انگیجڈ ہو؟ اس کی بات پر عائشہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر تم اس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ ایک مرتبہ پھر سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسے جواب نہیں دے پائی تھی، اور بہت دیر بعد اس نے کہا تھا، تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے خود میرے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس نے عائشہ کے لبوں پر ابھرتی دیکھی تھی۔ ہاں، اور تم نے میری بات کا جواب بھی دے دیا تھا۔ صرف نام بتانا کافی نہیں ہے، میرے لیے صرف تم کافی ہو۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ یہ تم ابھی کہہ رہے ہو، شاید کل تمہارے لیے یہی ناکافی ہو۔ اس نے سر جھکا کر عائشہ کو کہتے سنا تھا۔ عائشہ، کیا تم میرے ماضی کی وجہ؟ اس کے دل میں خدشہ ابھرا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی خیال میرے دل میں نہیں۔ تو پھر پلیز فیصل، ہم اتنے دنوں بعد ملے ہیں،
لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت بھی اس فضول سی بحث میں گزرے گا۔ پھر وہ وقتی طور پر اس موضوع سے ہٹ گیا تھا، لیکن اس کے جاتے وقت اس نے عائشہ سے کہا تھا، یہ میری دلی خواہش ہے عائشہ، چند دنوں بعد تمہارے لیے یہی فکرہ محض ماضی کی نادانی میں کہا جملہ ہوگا۔ عائشہ نے سوچا تھا پر کہا نہیں تھا۔ چند دن بعد جنید نے کہا تھا، فیصل، نادیہ تو نہیں آئی؟ اس نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کافی دنوں سے جنید سے اس جملے کی توقع کر رہا تھا، لیکن وہ سوچ کر حیران رہ جاتا تھا کہ کیا جنید کو نادیہ یاد نہیں آتی ہوگی؟ آئی تھی، لیکن تم سو رہے تھے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی ہے، کہہ رہی تھی کہ جب آؤں گی تو خود جنید سے ملنے آؤں گی۔ نہ جانے وہ کس جذبے کے تحت جنید سے جھوٹ بول گیا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ نادیہ آئی تھی تو جنید سو رہا تھا، اور یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ آج کل پاکستان میں نہیں تھی، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی جنید کو نہیں بتا پایا تھا کہ وہ جنید سے شادی سے انکار کر گئی تھی۔ اسے کہنا کہ وہ مجھے بھول جائے۔ ہم نے بہت اچھے دوستوں کی حیثیت سے وقت گزارا ہے، لیکن ساری زندگی اس طرح گزارنی مشکل ہے۔ میں زندگی میں بہت آگے جانا چاہتی ہوں، ایسے میں مجھے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ سوسائٹی میں قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ میں کسی ویل چیئر کے محتاج شخص کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتی۔ لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ صرف چند ماہ تک وہ خود اپنے پیروں پر چل سکے گا۔ انہوں نے صرف امید دلائی ہے 30%۔ میں خود ڈاکٹر سے مل چکی ہوں، ایسے میں چند ماہ تو کیا، چند دن بھی اس کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اسے نادیہ سے اس حد تک خود غرضی کی امید نہیں تھی۔ تم تو اس سے محبت کرتی تھیں۔ میں صرف لفظ محبت پر اپنی پوری زندگی بے بسی کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ نادیہ، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ وہ معذور نہیں ہے، محتاج ہے۔ محض چند مہینے تک اسے ان سب سہاروں کا محتاج رہنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ وہ خود اپنے پیروں پر چل سکے گا۔ اینی وے، تم جنید کو سب بتا دینا۔ تم خود اس سے جا کر بتاؤ، وہ درست لہجے میں بولا۔ میں اس کے اٹھنے کا انتظار نہیں کر سکتی، مجھے اہم بزنس میٹنگ پر جانا ہے۔ نادیہ نے مزید اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی اور وہ چلی گئی تھی۔ مجھے علم ہے فیصل، اس نے مجھ جیسے معذور کے ساتھ زندگی گزارنے سے منع کر دیا ہے۔ جنید کو سر جھکائے شکستہ لہجے میں کہتے سنا تھا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا تم یہ فضول باتیں کم از کم میرے سامنے نہیں کرو گے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اسے ٹوک چکا تھا۔ میں اس دن سو رہا تھا، لیکن تم دونوں کی باتوں سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے اسی دن سب کچھ سن لیا تھا۔ جنید، تم نادیہ کو بھول جاؤ، وہ تمہارے لائق نہیں تھی۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں ماما کے ساتھ مل کر تمہارے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں گا۔ اس سے جنید کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ وہ خود اس تجربے سے گزر چکا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ یکدم ہی اس نے جنید کو لہجہ بدلتے دیکھا تھا۔ اوہو، تو پہلے ہی جناب ڈھونڈ چکے ہیں؟ اس نے حیرت سے پل کی پل بدلتی کیفیت کو دیکھا تھا اور پھر اس کا ساتھ دینے کو خود بھی مسکرا پڑا۔ اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ جنید کے لہجے میں کچھ تھا، اسے اچنبھا ہوا۔ اس کی بات پر یکدم ہی اس کی نظروں کے سامنے عائشہ کا سراپا لہرایا تھا۔ اچھا، تو وہ کون ہے جسے تم میرے لیے خود ہی پسند کیا ہے؟